میرے پیارے پاکستانیوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ سے مخاطب ہوں ایک بڑا دل پہ بوجھ کے ساتھ کہ اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، کیوں یہ قوم ایک ہٹ دھرمی کے اس پہ آ کر کیوں برباد ہو رہی ہے۔ کیا کسی کے پاس کوئی عقل، سوجھ بوجھ یا سیاست کا کوئی نہ کوئی تو پیرامیٹر ہونا چاہیے نا؟ نہیں ہے، اور ملک کو برباد کرنے کے اوپر سب تلے ہوئے ہیں۔ کوئی ایک بندہ جس میں ذرا سی بھی چلے، میں ابھی اس تمہید کو لمبی کرنے کے بجائے میں ڈائریکٹ آتا ہوں۔ میں اسمبلی کی کارروائی دیکھ رہا تھا جس میں ای وی ایم سسٹم کو ان لوگوں نے ختم کر دیا اور اصلاحات کا نام دے کر، ٹھیک ہے نا، اور اوورسیز ووٹر کو ووٹ دینے کا حق لے لیا۔ ایک بات سیاسی طور پر میں شریف برادران اور زرداری سے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر کہتا ہوں کہ ان بے غیرتوں سے تو مجھے کوئی امید ہے ہی نہیں، زرداری فیملی اور شریفوں سے وہ ہے ہی مگر مجھے دکھ ہوا ایک بڑا اسمارٹ قسم کا اور پڑھا لکھا اور لرنڈ آدمی جو اسمبلی میں آ کر اس کو دفاع کر رہا تھا، اس معاملے کو۔ یار اللہ کے واسطے، تمہارے جیسا پڑھا لکھا آدمی، لرنڈ، اللہ نے جس کو عزت بھی دی ہے، شہرت بھی دی ہے، اور قوم کا نصیب بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیا ہے، تم سے ایسے رویوں کی امید نہیں کی جا سکتی کسی بھی قوم کے۔ میرا اشارہ جو ہے وہ اعظم نذیر تارڑ کی طرف ہے۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ ابھی اس کو بحث میں نہیں لاتا کہ وہ شریف برادران کے کیس لڑ رہا ہے، مگر اس نے جو علم تعلیم حاصل کی ہے، اس نے جو سیکھا ہے، اس کا جو کچھ وسیع ہے، کیا ای وی ایم برا تھا ہمارے ملک کے انتخابی نظام کے لیے؟ کیا ای وی ایم آنے سے جو پولنگ اسٹیشنز میں ووٹ پولنگ ہونے کے بعد جو ڈبے جج پہنچتے تھے اور اس کے درمیان گڑبڑ جو ہوتی تھی اس کا خاتمہ نہیں؟ اور 99% پولنگ کے دوران کوئی گڑبڑ، پولنگ کے دوران اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو کوئی میری جگہ پہ، عبدالحمید کی جگہ پہ کوئی میرے وہ جو جا کے ووٹ آیا، اور اس کا تناسب جو ووٹ کا جو اثر پڑتا ہے ٹوٹل ووٹ کا، وہ مشکل سے 1%، 2% سے بھی زیادہ نہیں جاتا۔ لیکن سارا جو ڈرامہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پولنگ کے بعد، اور ووٹوں کی کاؤنٹنگ ہو کے ریٹرننگ آفیسر سے رزلٹ، اس کے درمیان یہ سارے ڈبے چینج ہو جاتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے۔ یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں 1970 سے لے کر 2018 تک کے الیکشن میں ہر ایک میں ووٹ بھی ڈالا ہے، اور میں تقریباً 4 یا 5، ابھی مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، میں پولنگ ایجنٹ بھی بنا ہوں، تو مجھے مگر ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے یار کیوں یہ اعظم نذیر تارڑ جیسا بندہ، ٹھیک ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں تم بالکل پی ایم ایل این، تمہارے جیسا بندہ وہاں پر ہونا چاہیے تھا جو کہ ان کو سدھارتا، کہ نہیں یہ ملک اور قوم کی ضرورت ہے۔ جب تک اس قوم کا اعتماد اپنے الیکشن سسٹم پہ نہیں آئے گا، ترقی نہیں ہو سکتی۔
آپ دنیا کے کسی بھی اس میں مطلب پتہ کر لو کہ جب تک لوگوں کا بھروسہ، لوگوں کو اتنا اعتماد دے دو، کیونکہ ووٹر ووٹ ڈالنے کے بعد امید کے سہارے مطلب ہو جاتا ہے، اس کو اس سسٹم کے اوپر بھروسہ دے دو کہ میرا ووٹ جو ہے ڈبے میں گرا ہے، وہ اس فیصلے میں شامل ہے حکومت کے۔ اس وقت ووٹر بھی مطلب کنفیوز ہے۔ انڈیا 1990 پاکستان سے پیچھے تھا۔ پاکستان کے 100 روپے کے انڈیا کے 137 روپے آتے تھے کیا؟ مگر وہاں ایک الیکشن کمیشن آیا، ٹی این سیشن، اس نے وہ مطلب تبدیلیاں کی، اس نے پارلیمنٹ سے قانون بنوائے۔ جاہلو ذرا سمجھو تو صحیح، پڑھو تو صحیح ان کو۔ تم لوگ آتے ہو بس ایک ٹکٹ اور جماعت اور اس کے اوپر، مگر اتنا تو ان کو سمجھا دو کہ یار بھائی شریف برادران کو یا زرداریوں کو نہیں، تمہارا مطلب کہ بھائی ای وی ایم سسٹم ملک کے لیے ضروری ہے تاکہ ووٹر کا اعتماد اس سسٹم کے اوپر قائم ہو جائے۔ نہیں یار، وہ اس وقت بات کر رہا تھا، مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا کہ یار یہ میرے ملک کا پڑھا لکھا لرنیڈ اور بہت ہی مطلب تمام، ظاہر ہے وہ ایڈوکیٹ ہے، بیرسٹر ہے، بہت ساری چیزوں میں، وہ آدمی کیا باتیں کر رہا ہے۔ راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر بن کے وہ پاگل کا بچہ کہہ رہا ہے کہ انٹرنیٹ نہیں ہے۔ اب وہ اسمبلی میں بیٹھا ہوا میرا ممبر ہے یار، کہہ رہے انٹرنیٹ نہیں ہے، مگر اس گدھے کو یہ پتا نہیں کہ اس ای وی ایم میں انٹرنیٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یار کیا، کیسے ہم مطلب یار کب کرو گے تم لوگ؟ اور اعظم نذیر تارڑ کو اللہ نے کتنا نوازا ہے۔ تو اگر یہ 10 20 25 لوگ ہوں گے شریف فیملی کے، اور کیا ہوں گے، اس کی خوشنودی کے لیے تو 22 کروڑ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرے گا یار۔ یار ایسا تو نہیں۔ تیرا دنیا میں آنا، تجھے جو علم دیا ہے اللہ نے، اس کا استعمال شریف برادران کے لیے کرے گا تو لعنت ہے تیری ایسی زندگی پہ، تیری ایسی قابلیت پہ، تیری ایسی تعلیم پہ۔ تجھے اگر شرم نہیں آئی تو ایک بزرگ کے حیثیت سے میری مطلب یہ بات سن لے، لعنت بھیجتا ہوں، اور میرے جیسے کئی لوگ لعنت بھیجتے۔ تجھے ای وی ایم سسٹم پہ مطلب برائی نظر آ گئی، اس لیے نظر آ گئی کہ وہ ٹھپا مافیا کو تیرے شریف برادران ٹھپا ہی نہیں مار سکیں گے۔ یار تو اپنی اولادوں کو تو اپنے بل بوتے پر بہت اچھی زندگی گزار سکتا ہے، تیرے ساتھ کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، جاہل کے بچے۔ لے لے دعائیں، مت بد دعائیں لے لوگوں کی۔ تو وہاں بیٹھ کے اس کی وکالت کر رہا ہے۔ میں بھی تھا، قسم خدا کی کھا کر کہتا ہوں، 1974 میں میں پیپلز پارٹی میں تھا۔ ہمارے علاقے سے عبدالستار ایدھی الیکشن کے لیے کھڑا ہوا، پیپل پارٹی نے اپنا کینڈیڈیٹ نور العارفین، ہاں ریٹائرڈ جج تھا، اس کو کھڑا کیا تھا۔ میں اور میرے ساتھ کے 5-6 میں ہمارے گروپ کے، انہوں نے وہاں پہ جب یہ بات ہو رہی تھی تو آبجیکشن اٹھایا کہ پیپلز پارٹی عوامی خدمت پہ یقین
सकती है, और एदी जैसा अवामी खिदमत का सिंबल कोई हो नहीं सकता। मैं अल्लाह की कसम और अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूं, हमने जब ऑब्जेक्शन उठाया तो उन्होंने कहा ये पार्टी पॉलिसी है, तो हमने कहा हम इन पार्टी पॉलिसी को कैरी नहीं करते, हमें सपोर्ट करनी चाहिए एदी को। बोला नहीं। तो हम ये 5-6 दोस्त मतलब जो है ना उसको सपोर्ट करने के लिए, इसका निशान बोतल था, हम हमारी हैसियत के हिसाब से उसके साथ काम करना शुरू किया। ये 1974 का है। हमारे मोटरसाइकिलों पे झंडा पीपल्स पार्टी का होता, हम काम करते थे, हमारे ऊपर एतराज़ उठाया गया कि भाई आप इसके साथ नहीं कर सकते। हमने अपनी मेंबरशिप के कार्ड जो है ना इनको सरेंडर किए कि ये लो अभी आपकी अमानत, ये भी, और झंडे उतार दिए थे। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोतल निशान था, और हम मतलब उसकी कन्वेंसिंग, खैर हार गया, मगर हम ज़मीर के मुजरिम नहीं बने। कुछ नहीं था मेरे पास। मैं उस ज़माने में 1974 में चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में मतलब आर्टिकलशिप कर रहा था, और मुझे 100 रुपये महीना मिलता था। क्या? मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मगर तुमको गैरत दिला रहा हूँ, गैरत, और तुम जैसे लोगों को, कि नहीं, मैंने उस वक्त कहा कि यार ये बंदा अगर खिदमत करने वाला और ये आता है वो तो पीपल पार्टी उसी उस पर, तो इसको कैंडिडेट अपना बिठा देना चाहिए, और एदी को कहना चाहिए कि हम सपोर्ट करते हैं, आप आओ असेंबली में। वाह यार, वाह यार, क्या तुमने पढ़ा है, क्या तुम्हारी तरबियत है। क्या अफसोस करूं, मातम करूं, या तुम पर लानत भेजूं? तुम लोगों ने ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट का हक भी छीन लिया। यार वो वोट का हक नहीं छीना, तुमने वो 31 अरब देने वाले पाकिस्तानियों को, जो कि इस वक्त मुल्क की अहम तरीन ज़रूरत थे, उनको नाराज़ किया है। तुझे ज़रा भी ख्याल नहीं है आज़म नज़ीर तारड़? मैं शहबाज को तो कुछ कह नहीं सकता, उस उल्लू के पट्टे को, मगर तुझे कहूँगा, तू तू पढ़ा लिखा, समझदार और बेहतरीन बात करने वाला है। तू अगर अपनी बात से और अपने उससे किसी को कायल नहीं कर सकता तो तेरी कोई काबिलियत नहीं है। अल्लाह के बंदे, वो तवाइफ भी वही करती है ना, वो जिस्म बेचती है, तुम अपना ईमान बेचते हो शरीफों की खुशनदी लेने के लिए, राइट? यही है ना, फर्क क्या है तुम्हारे उसमें? मगर इस वक्त तवाइफ तुमसे ज़्यादा मुझे मतलब काबिल एहतराम नज़र की। यार वो सलाम करता हूँ मैं उस तवाइफ को कि वो अपना जिस्म बेचती है, तुम हमारा नसीब बेच रहे हो बेगैरत। हमारे जैसे कई लोगों का नसीब बेच रहे हो, उसकी उम्मीदें बेच रहे हो, मुल्क की तरक्की बेच रहे हो, मुल्क का इस्तेकाम बेच रहे हो। करो, गैरत को जगाओ। कब तक इस तरीके से तुम मतलब इस वक्त तुम्हें मतलब वक्ती तौर पर तो फायदे मिल जाएंगे, तू इतना तो शरीफ नहीं है,
ٹھیک ہے اللہ نے تیرے کو بڑا ہینڈسم بنایا ہے، سب کچھ ہے، مگر اتنا شریف نہیں ہے کہ بغیر فائدے کے. مگر تو داؤ پہ کس کو لگا رہا ہے یہ ذرا سوچ لے بیٹا، ذرا ہمت کر لے، سمجھے. اور بے شک میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سسٹم جو دیا ہے وہ فول پروف ہوگا، اس کو وہ کا تو پرانے سسٹم پہ لے جائے گا. پھر اس ملک کو 11 الیکشن ہو چکے ہیں، ابھی تک ہم نہیں پہنچے ہیں. انڈیا جو ہے نا 7ویں 8ویں الیکشن کے بعد اس نے مطلب پیٹرن چینج کیا، اور اس کے بعد کوئی بخیرہ کھڑا نہیں ہوتا. یار کوئی تو آئے گا نا. ایک عمران خان آیا ہوا ہے، مگر وہ اکیلا کیا کرے گا. ہمارے اس میں سے ہی بھی مطلب لوگوں کو پیدا ہونا ہو. تم رہو نون لیگ میں نہیں کہتا کبھی بھی مطلب جمہوریت کے لیے ایک پارٹی رول کبھی بھی مطلب جو ہے نا فائدہ مند نہیں ہوگا. بالکل نون لیگ طاقتور رہے، نون لیگ کو مطلب بڑی مطلب سالڈ مطلب جماعت پہنو. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ جو باتیں کرتے ہیں نا پی ٹی آئی مطلب جو ہے نا تاحیات، کوئی تاحیات نہیں. ایک دو ٹرم دو ہٹاؤ اس کو. دیکھو یار انڈیا میں برابر میں دیکھو تو صحیح نا. مجھے بتانا پڑ رہا ہے جاہلو تم لوگوں کو. کیا ہوا؟ منموہن سنگھ 2 ٹرم کے لیے آیا، اس کے بعد مودی کی 2 ٹرم مل گئی. اسی میں ہی فائدہ ہے ہم لوگ ووٹروں کا. میں ووٹر کو بھی مطلب یہ کہتا ہوں، میں نے کبھی بھی مطلب ایک پارٹی کو ووٹ نہیں دیا. یہ چینج کرنا ہوتا ہے جمہوریت میں. یہ تو سیاسی جماعتوں کے نعرے ہوتے کہ تاحیات نے فلاں، نہیں، کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہوگا. اور نون لیگ اچھی جماعت ہے. میں ان کی بہت ساری چیزوں سے، مگر یہ شریفوں نے ان کو برباد کر دیا صرف اپنی اگلی نسلوں کو آگے لانے کے لیے. تم اس کام کے لیے تو حلف نہیں لیا تھا. تمہارا کام ہے الیکشن کمیشن کو ڈھنڈا کرنا کہ بھئی کرو، یہ ہم ملک کے لیے ضروری ہے، اسی لیے ہم نے ووٹ دیتے ہیں تم لوگوں کو. تم ان لوگوں کو کنٹرول کرو. نو ایکسکیوز، نو ایف اینڈ بٹ. ہم پالیسی بنائیں گے تم اس پہ چلو گے، دیٹس آل. نہیں ہے تو ہم دوسرا چینج کرتے. کیا 22 کروڑ میں کوئی مطلب سارے ہجڑے ہیں کہ تم کو ایک مطلب 3 سیشن نہیں مل سکتا؟ مگر تمہاری نیت گندی ہے، غلیظ ہے، بدبودار ہے. ابھی دو آپ لوگوں نے صوبائی الیکشن کمیشن اپوائنٹ کیے نا. ارے اللہ کے واسطے کچھ تو رحم کرو. لے آؤ نا 2 بندے بھروانا نہ ہو کیا مطلب ہے. اس پہ تو ابھی مطلب اوریا مقبول جان نے ایک بندے کا بتایا کہ سارا وہ اسمگلنگ کرتا تھا گاڑیوں کی. نہیں یار تمہیں کوئی شریف بندہ ملتا ہی نہیں ملتا. یا ہم اسمبلیوں میں آ کے تم لوگوں کو گریبان سے پکڑ کے باہر کریں. کیوں مذاق بنا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ یہاں 22 کروڑ کیا ہجڑے ہیں سارے، ان میں سے تم کو دو بندے نہیں ملے یار. کہ یار 2 بندے کے نام آتے تو لوگ کہتے ہیں ہاں یار یہ بندے ہیں، یہ کچھ کریں گے. بغیر تو کب تک تم ہمارے صبر سے کھیلتے رہو گے؟ کب تک یہ تماشے تم کرتے رہو گے جمہوریت کے نام پہ؟ تم جمہوریت کے ساتھ زنا کر رہے ہو. بغیر تو جمہوریت میں کوئی برائی نہیں ہے. مت کرو اللہ کے واسطے مت کرو.
خون کھولتا ہے جب میں آپ لوگوں کی یہ حرکتیں دیکھتا ہوں. تو دیکھو یار اس ملک کی طرف، یہ چیزیں ریورس کرو. تو میں شاہین علی کی پیٹیشن کی بات کر رہا ہوں، اس کو 1 لاکھ سائن نہیں ملے 6 مہینے میں، 35,000 سائن ہوئے تھے. یار ہوں گے تمہارے بھی ووٹر ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے، مگر ایک خوف کے سائے تلے تم لوگوں نے جو ہے نا اس ملک کے ساتھ، اگر خدا نہ خواستہ اگر 30-31 ارب دینے والے ناراض ہو گئے تو تم اس ملک کا بنے گا کیا، یہ سوچو پہلے. اعظم نذیر تارڑ ان کو سمجھاؤ کہ نہیں، یہ کرنا ہوگا، یہ ضروری ہے ملک کے لیے. تم یہ مت سوچو کہ کون سا مطلب جو ہے نا شریفوں کے لیے ضروری ہے کہ یہ نہیں ہے. بس ایک دعا کے ساتھ ختم کرو کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ہدایت دے اور وہ سمجھ دے جو اس ملک کے لیے کارآمد اور فائدہ مند ہو. آمین ثم آمین.